السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی گفتگو کا جو مین حصہ ہے اس پہ آنے سے پہلے ہم اپنے ویورز کو عید مبارک کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں عید منائی جا رہی ہے، اور جو غیر مسلم ممالک میں ہیں وہاں پر بھی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، ہر جگہ آج عید ہے، سوائے جرمنی کے۔ جرمنی میں کل ہوگی، اور پاکستان سے بھی دن بھر سے دوستوں کے میسیجز، سلام، دعا، عید مبارک سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اب عید کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان میں اس وقت اپنے کلائمیکس کو پہنچ کے شام ہو رہی ہوگی، اور کہیں ٹرو کا انتظار ہے اور اگلے دن کی پارٹیوں کا، تو آج کے دن میں کی مناسبت سے میں نے کہا کہ آج ابتدا جو ہے وہ عید مبارک سے کریں۔ اس کے بعد کل سے میں ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو ایک کمپلیمنٹ دینا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ روایت قائم کی کہ سائنٹیفک بنیادوں پر بات کو آگے چلا کے پھر اس کی پورا ریسرچ ورک کر کے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی حب علی اور بغض معاویہ کے چکر میں نہیں، بلکہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہ ہمیں بالآخر اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی ایک جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر ایک یگانگت اور ایک کلچرل اتحاد اور ایک تہواروں کے حوالے سے ہماری یگانگت جو ہے وہ ہمیں قومی اور اپنے ملکی زندگی اور معاشرتی بڑھوتری کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ کچھ باتیں ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتے تھے، مثلا ایک بات یہ کہ اس ساری چیزوں میں جو عمل دخل تھا، مطلب اسلامی نظریاتی کونسل کا عمل دخل ہو گیا، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے ایک پروٹوکولز اور وہ یہ ساری چیزیں، یہ اب کوئی زمانہ قریب آ ہی رہا ہو شاید کہ جس میں کسی سٹیج پہ یہ بھی بتایا جائے کہ در حقیقت تو ان کا اس میں رول کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو ایک سطح پہ لا کے ایڈجسٹ کرنے اور ان کو ایک پروٹوکول کا چنک عطا کر کے تو ان کو چپ کرانے کے لیے بعض ادارے گھڑے گئے تھے۔ ان اداروں کی ہماری قومی زندگی میں کسی طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب آپ ایک دفعہ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد چلتے ہوئے سسٹم میں سے ان کو کہنا کہ آپ اب اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ لیں، وہ ہر چیف ایگزیکٹو کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اچھی مضبوط ریڑھ کی ہڈی چاہیے ہوتی ہے، جو اگر آہستہ آہستہ بھی چل پڑیں تو شاید ایک وقت آ جائے۔ سر دست میں نے اس میں سے کچھ اور چیزیں بھی نوٹ کی کہ جب وہ مسلسل چل رہی تھی پریس کانفرنس تو نیچے کمنٹس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور سخت افسوس ہوا کہ جس طرح کی گالیاں اس وقت وہ فیڈرل منسٹر صاحب کو دی جا رہی تھیں وہ در حقیقت ان میں سے ان کا کچھ حصہ بھی یہاں پہ ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور میں ان کا جو کانٹینٹ تھا جو وہ پریزنٹ کر رہے تھے وہ، اور اس کے اوپر جو ایک خاص طبقے کی طرف سے رد عمل آ رہا تھا اور جس زبان میں آ رہا تھا اور جتنا گند بکا جا رہا تھا، میں ان کے درمیان آپس میں کوئی ریلیونس تلاش نہیں کر سکا۔ نہ انہوں نے کسی ایسے ٹچی ایشو کو چھیڑا، جہاں مفتی پوپل زئی صاحب یا کسی کا ذکر آیا تو عزت سے بات کی، اور ان کی کوئی وہ کسر شان بھی نہیں کی، لیکن یہ جو گالیاں دینے والے تھے یہ کس کے فالوورز تھے، کس کے پیروکار تھے، اور انہیں کس بات پہ غصہ آیا ہوا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ رستہ کھول لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی خاطر بھی کھولا جائے، پھر اس کے بعد جو لا قانونیت، بد زبانی، بد تہذیبی، وہ پہلے آپ کسی اور طبقے کے لیے شروع کرتے ہیں، کسی اور بندے کے لیے شروع کرتے ہیں، آپ وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سارا رخ ان کی طرف موڑ دیا ہے، آپ محفوظ ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ اصل میں اس رخ موڑنے والے حرکت کرتے وقت جو ایک اصولی اجازت دی تھی اس بد تہذیبی کی اور بدتمیزی کی، بلکہ اپنی حد سے آگے آنے کی،
سب کی حدود ہیں. ریاست کے 4 ستون تو سارے بیان کر لیتے ہیں نا کہ جی اس کا ایک میڈیا عدلیہ ہو گیا فلاں فلاں، 4 ستون تو سارے گن لیتے ہیں. لیکن اس میں جو پبلک ہے، اس پبلک کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے، ان کی تہذیب، یہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک کردار ہوتا ہے. جس طرح میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جمہوریت پہ مجھے لکھتے ہوئے تو سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. ووٹر ایجوکیشن کے اوپر میں نے بات کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. بلکہ میرے ایک دوست اسی الیکشن میں انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد سے آج کل ان کے وہ سید حسن ظفر علی شاہ، تو میں نے انہیں فون کیا. میں نے کہا یار یہ آپ سنا الیکشن لڑنے لگے ہو؟ ہاں جی کچھ پروگرام ہے. تو میں نے کہا بات سنو، ابھی آپ کو کوئی الیکشن اور اس کی سیاست کی کمائی سے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ کا ٹھیک ٹھاک نظام چل رہا ہے. نہیں خدمت کرنی ہے تو پھر کم از کم اسلام آباد کے اس وقت 2 حلقے ہیں اور ہو سکتا ہے اب 3 ہو گئے ہوں. تو آپ جس حلقے سے کھڑے ہو رہے ہو اگلے 10 سال ابھی آپ بوڑھے نہیں ہو رہے ہو، ظفر علی شاہ صاحب بوڑھے ہوئے ہیں، تم تو ابھی جوان ہو. تو آپ اگلے 10 سال کے لیے کچھ بڑی ڈونر ایجنسیز اور اچھے ادارے جو ہیں UN کے یا GTZ اور اس طرح کے، ان کے ساتھ مل کے تو آپ ووٹر ایجوکیشن کا ایک پروگرام 5 سال کے 2 ٹینیور کیوں لانچ نہیں کرتے؟ اور جس وقت آپ نے ووٹر ایجوکیشن کے اوپر 2 ٹینیور کام کیا ہوگا، 10 سال کا آپ کے پیروں کے نیچے پلیٹ فارم ہوگا اتنے اہم ایشو پہ کام کرنے کا، اس وقت پھر آپ الیکشن لڑ لینا، پھر آپ اشارہ بھی کرو گے تو آپ آگے آ جاؤ گے. بلکہ ہو سکتا ہے آپ کو، اگر آپ نے کچھ واقعی محنت کی ہو اس فیلڈ میں، تو آپ کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے کسی سٹیج پہ. تو کہنے لگے اتنا کون انتظار کرنا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ابھی شارٹ ٹرم گول ہمارے میڈیا کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم گول اور اچیومنٹس ہمارے پولیٹیشین کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور شارٹ ٹرم گول اور وہی دائیں اور وہی ان کے سامنے جو منزل ہے وہی سیاستدان اور لیڈرشپ کے سامنے ہوتی ہے. وہ اگلے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، اگلی نسل کو نہیں دیکھ رہے. پاکستان میں تبدیلی آنے کے لیے اگلی نسل کو دیکھنا ضروری ہے، اگلے الیکشن کو ثانوی حیثیت دینی پڑے گی. اسی طرح سے مجھے ایک اور پوائنٹ تھا جس کے حوالے سے کہ جس طرح انہوں نے اس وقت بات کی فواد جوہری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، کہ سوال کہتے ہیں کہ جی رویت ہلال اور عید اور رمضان کے چاند کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے جائز طور پر کہا کہ یہ جو اینک آپ لگا کے چاند دیکھتے ہیں وہ بھی سائنسدانوں کی بدولت ہی ہے. جس دوربین سے آپ یہ چاند دیکھ رہے ہیں وہ اس میں بھی سائنس کا تعلق ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو نیچے بک بک کرنے اور گالیاں لکھنے والے تھے، بہت گندی گالیاں لکھنے والے منسٹر صاحب کے لیے، اور جس سے وہ تشبیہ دے رہے تھے، اس مائنڈ سیٹ کو اب ریووکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کسی طرح سے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 26 مئی والا واقعہ ہوا لاہور میں، تو اس کے بعد چونکہ ایک ہی دن میں بہت ساری شہادتیں ہو گئی احمدیہ مساجد پہ، تو مجھے یاد ہے کہ کہیں ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی اپنی مسجدوں میں نمازوں کے وقت پہ ڈیوٹیاں لگیں، احتیاط کی جائے، یہ باتیں چل رہی تھیں. تو میں نے 2 ینگسٹر ذمہ داروں کو، جو ایک سینئر تھا اور ایک ذرا ویسے ڈیوٹی دینے کے لیے، تو بات کرتے ہوئے سنا اور بڑی دل خوش کن حیرت ہوئی کہ ایک نے کہا کہ ابھی اسلحے کے لائسنس تو نہیں ہے، لیکن میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس ہوتا ہے اسلحہ تو ہم وہ منگوا لیتے ہیں. تو وہ جو آگے ان کو جو ذمہ دار تھے ان کے ڈپلائمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے ڈیوٹی دینے کے لیے سیلف ڈیفنس والی اس جائز ضرورت کے وقت لا قانونی ہتھیار اور لا قانونی انداز کو اختیار کرنے کی ایک دفعہ بھی کسی خادم کو اجازت دی، تو پھر آئندہ جو اپنی ذاتی زندگی میں وہ لا قانونیت پہ اترے گا اور ہر جگہ وہ قانون توڑے گا، اس کے پاس اس وقت اس کی تربیت کرتے وقت اور اس کو روکتے وقت ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی. لہٰذا ہم اب بچیں یا نہیں، ڈنڈے سے اور پتھر سے، یا اللہ تعالیٰ، اب بیسیکلی تو خدا تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم لا قانونیت کی اجازت نہیں دے سکتے. اور یہ I just overheard all this conversation. بات وہی ہے کہ اسٹیٹ، ریاست کے باقی ادارے، ان لوگوں کو بھی یہ اصول اپنانا پڑے گا. پیمرا جس وقت شروع ہوا ہے وہاں پہ پاکستان میں
تو کرائے کی کوٹھی میں مارگلا روڈ کے اوپر وہ ایک گھر لے کے تو پیمرا لانچ ہو گیا، اور مجھے یاد ہے اس وقت ایک جوائنٹ گھر کا آدھا آدھا حصہ کرائے پہ لے کے، تو اس کے اسسٹنٹ جنرل مینیجر تھے کسی ایک حصے کے، وہ اور میں ہوتے تھے، تو ان دنوں اس کے بائی لاز بن رہے تھے، اور مجھے اس کے منہ سے، اس اپنے روم میٹ کے یا ہاؤس میٹ کے حوالے سے جب پتہ چلتا تھا کہ ہماری انفورسمنٹ کی جاب ہے، وی آر اے لا انفورسمنٹ ایجنسی، تو پھر میں نے ادھر ادھر سے پوچھا کہ وہ جن کو اختیار دیے جاتے ہیں جو جبراً روک سکتے ہیں بعض چیزوں سے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم، وہ 2005 کے سے ذرا پہلے کی بات ہے، پھر بعد میں کچھ دنوں بعد زلزلہ آیا تو وہ بتا رہا تھا کہ جو ہماری پیمرا میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس وقت تو اس کوٹھی کی دیوار میں دراڑ پڑی تھی زلزلے کے دنوں میں، لیکن پریکٹیکلی اس کے بائی لاز، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کے اطلاق کے وقت جو چوائسی ہو جاتا ہے پیمرا کا ادارہ، اس سے بنیادی طور پر اس کے بائی لاز میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے۔ پچھلے آپ کچھ دنوں کا اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف شوز میں، مختلف ٹاک شوز میں جس طرح باتیں چل رہی ہیں، کراہت آتی ہے یہ بات سن کے کہ بظاہر جو ان کے عالم دین ہیں وہ ایک فرقے کے، یعنی جماعت احمدیہ کے بانی کے لیے جو زبان استعمال کر رہے ہیں، کس بنیاد پر آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دنیا میں 1 ارب اور کچھ، تو اگلے دن صابر شاکر نے تعداد بتائی مسلمانوں کی، اور دنیا کی آبادی 7-8 ارب ہے، تو وہ جو باقی 6 ارب آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر وہ سچا سمجھتے ہوتے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوتے۔ باقی جو 6 ارب انسان ہے، اس کا مسلمان نہ ہونا یہی بتاتا ہے نا کہ اس کے نزدیک یا تو مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا وہ آپ کے بانی مذہب کو سچا نہیں سمجھتا۔ اگر وہ آپ کے بانی مذہب کو سچا سمجھتا ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ لہٰذا اس دلیل کی بنیاد پر کہ چونکہ ہم کسی کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو اس کو گالیاں دینا، اچھا اگر وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ بک بک جس نے کرنی ہے وہ کرتا رہے، لیکن جب میڈیم پہ آتے ہیں تو میڈیم تو مطلب پیمرا ادارہ بنا دیا، ریاست کی اس کو سپورٹ ہو گئی، حکومتوں کا اب وہ حکومتوں کی کاسل ایسی چھوڑ کے اگر صرف ڈی جی پیمرا ہی اپنے مینڈیٹ کے مطابق بیہیو کرنا شروع کر دے تو یہ کام رک سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں نے فواد چودھری صاحب سے مثال اس لیے دی کہ وہ ایک نظم تھی پچھلے دنوں میں احمد حمیش صاحب کی صاحبزادی انجلا حمیش کو کسی جگہ سنائی، تو انہوں نے کہا کہ کسی پروگرام میں یہ نظم پہلے مصرے سے آخر تک پڑھ دو، یہ چوتھے خلیفہ جو ہیں جماعت احمدیہ کے، امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب، ان کی نظم تھی، تو دھرتی کے نصیب اجڑتے ہیں جب ناگزانے دیتے ہیں، تو کہتی یہ پڑھ دینی چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس میں تھا کہ وہ اب چھنتے چھنتے سب کے حقوق چھن گئے ہیں، بات ایک سے چلی تھی، اب ختم کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی، تو نہ اب آپ کے فیڈرل منسٹر محفوظ ہے، جب یہ گند بکنے پہ آتے ہیں پھر اس کا نہ آپ کا چیف آف آرمی سٹاف کو بخشتے ہیں، نہ اس وقت آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بخشتے ہیں، تو ریاست کو اپنا انٹروین کر کے تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم نے اب اس کو واپس کرنا ہے، ہم بہت دور نکل آئے ہیں بد تہذیب ہوتے ہوتے، اور ٹھیک ہے یہ چھری آپ نے ایک سستی سی گردن احمدیوں کی سمجھ کے اس پہ شروع کی تھی، لیکن اب وہ گالیاں کہیں رک نہیں رہی ہیں، اب معاشرے کا ہر فائبر اسی طرح مجزوم اور کوڑی ہو چکا ہے، جس کو اب واپس کسی نہ کسی طرح لانا پڑے گا، ورنہ ممکن نہیں کہ آپ یہ رویہ رکھتے ہوئے یہ توقع رکھ سکیں کہ آگے پیس آف مائنڈ کے ساتھ اور جان و مال کے تحفظ کے ساتھ اور ایک مستقبل میں دور دیکھتے ہوئی پلاننگ کے ساتھ اگلی نسل کے لیے آپ کوئی ماحول بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کے نعرے، یہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر دیں گے، کیونکہ یہ جو جہاز گرا ہے اس پہ ہزارہ طرح کی بحث چل رہی ہے، اور ابھی ظاہر ہے ان کے لواحقین کے ساتھ تو ہمیں ہمدردی ہے اور ہم ان کو تعزیت بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام عید کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ کچھ ریسرچ ورک ہو جائے، فیڈ بیک آئے، تفاصیل آئیں تو پھر دیکھا جائے، کیونکہ یہاں ترقی یافتہ قوموں میں جرمنی میں تو یہ حال تھا کہ ایک دفعہ ایک جہاز گرا تھا تو انہوں نے 1 یورو کے حساب سے اس برانڈ کے سارے جہاز بھیج دیے تھے کسی دوسرے یو کے والوں کو کہا کہ اٹھا کے لے جائیں، ہم نے نہیں آئندہ یہ رکھنے، تو مگر ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ادھر ہم ہی ہیں، یہ ہمارا ہی ملک ہے اور یہ ہماری ہی عوام ہے،
ہمارے پاس ان ایشوز پہ ابھی بات کرنے کو بہت گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. صرف یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ جن کے بھی فالورز ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کی گالیاں، آپ کی بکواس اور آپ کی یہ جو بدزبانی ہے اس کو کسی بھی سطح پہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ فلاں کو دیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم پکڑیں گے. نہیں، آپ کسی کو بھی دیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. یہ جو زیرو ٹالرنس ہے بد تہذیبی اور بد زبانی کے لیے، اب اس کو ان پلیس کریں، اس کو لے کے آئیں سامنے. ورنہ وہ ہے نا کہ جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا. یہ تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی. اس تبدیلی کے لیے کچھ قابل عمل اور دور تک اثر کرنے والے فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، خیریت سے رکھے. سب کو عید مبارک اور خوشیاں دیکھنی نصیب کرے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.